الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کل پڑھ رہے ہیں اور ان کی زندگی کے اتنے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اور ابھی ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ کچھ سیشنز ان کی زندگی پر ہی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے تو اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کی نصرت فرما، اس کے اسلام کے ذریعے۔ ان میں ایک کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے ابو جہل جو تھا، عمر بن ہشام۔ تو کیا وجہ تھی کہ ان دو ہی کے بارے میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی؟ بہت سارے لوگ کسی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی ایک لیڈر ہو یا کوئی بھی بندہ ہے نا، کوئی امام ہے، کوئی ہے، اس کے ساتھ تو بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی مشکل آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی ساتھ کھڑے رہیں۔ جب اپنے تحفظات ہوتے ہیں، جب اپنے کوئی معاملات ہوتے ہیں، جب یہ لگتا ہے کہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، میرا نہ اس کے اندر کوئی مجھے پرابلم نہ ہو جائے، تب پتہ چلے گا کہ یہ واقعی جینوئن ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب کئی لیڈران ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زندہ باد کے نعرے لگانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا ساتھ دیا پولیس ہمیں بھی پکڑ کے لے جائے گی، تو اس وقت سارے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر ایسے بندے تھے کہ ایک دفعہ ایک بات کر لی ہے، اس کے بعد چاہے سر بھی کٹ جائے اس سے ہٹیں گے نہیں۔ اور یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ آپ دیکھیں ابو جہل بھی جب قتل ہوا ہے، اس وقت تک وہ جو اس کا ایک نظریہ تھا نا کہ میں اس باطل کو مانتا ہوں، اس کفر کو مانتا ہوں، وہ اسے ہٹا نہیں، اور اس نے یہ تک کہا کہ میری گردن بھی نیچے سے کاٹو کہ جب آپ نیزے کے اوپر رکھو گے تو پتہ چلے ایک سردار کی گردن۔ تو ایک وہ سو سٹبن، یعنی جس چیز کے ساتھ ایک دفعہ لگ گئے تو بس لگ گئے۔ یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، کیونکہ شور مچانے والے، ساتھ لگنے والے، ہجوم تو آپ کتنا بھی اکٹھا کر لو، لیکن جس وقت وہ ٹائم آتا ہے نا جب مشکل آتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ وفادار ہے اور کون نہیں، وہ ٹائم میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ دوسرے میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب یا خطاب دیا گیا۔ کس نے یہ خطاب دیا تھا ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ جس وقت انہوں نے آگے بڑھ کر یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم کیوں رکیں، جب وہ ایسے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چلیں جا کے حرم کے اندر ہم نماز پڑھیں گے اور ہمیں کون ہے جو روک سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ پھر ان کے بارے میں جب وہ اسلام لائے تھے تو یہ بتائیں گے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے کیا آ کے فرمایا تھا؟ کسی کو یاد ہے جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جس وقت یہ اسلام لائے تھے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ عمر کے اسلام لانے کے اوپر فرشتے بھی آسمانوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات تھی، چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخاری میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب سے ایمان لے کر آئے تھے اسلام نے عزت ہی دیکھی ہمیشہ۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر جب یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا تو کیسی تھی ان کی خلافت اور کیسا تھا ان کا دور۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ان کو امیر المومنین، تو امیر المومنین کا جو لفظ ہے نا حضرت عمر کے وقت سے سٹارٹ ہوا تھا۔
ان سے پہلے امیر المومنین کا لفظ نہیں کسی کو کہا جاتا تھا، ان سے پہلے خلیفۃ الرسول کا لفظ کہا جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ لیکن جب یہ خلیفہ بنے تو اب یہ تو کہنا مشکل تھا خلیفہ تو خلیفۃ الرسول ہے نا، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ تو پھر تو بہت ہی لمبا ہو جاتا آگے، اس لیے پھر امیر المومنین، امیر ویسے بھی سپہ سالار کو کہا جاتا تھا، تو مومنوں کے امیر یہ جو ٹائٹل تھا یہ ان کے دور سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اور ان کی خلافت ایسے تھی کہ سمجھ لیں جیسے جمہوری انداز ہوتا ہے کہ تمام ملکی اور قومی مسائل جو تھے مجلس شورا سے، ایک مجلس یعنی کچھ لوگ تھے جو جن کے سامنے معاملہ پیش کیا جاتا، اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، ان کے جو صاحب الرائے لوگ تھے، لائق لوگ تھے، وہ شریک ہوتے تھے، اور بحث مباحثے کے بعد اتفاقی رائے سے جو ہے نا معاملات کو سلجھایا جاتا تھا۔ اور ان کی مجلس شورا میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اور اس کے علاوہ مجلس شورا کے علاوہ بھی ایک مجلس ہوتی تھی جو مجلس عام ہوتی تھی، جس میں مہاجرین اور انصار کے علاوہ تمام جو قبائل کے سردار ہوتے تھے وہ شریک ہوتے تھے، اور یہ بھی تب طلب کی جاتی تھی جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تھا تو اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہوتی تھی، ورنہ روزمرہ کے جو معاملات ہوتے تھے وہ مجلس شورا میں ہی اس میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ ان دونوں مجلسوں کے علاوہ ایک تیسری مجلس بھی تھی جس کو مجلس خاص کہتے ہیں، اس میں صرف مہاجرین صحابہ شامل ہوتے تھے۔ تو 3 طرح کی ان کی مجالس تھی جس میں مشورے کیے جاتے تھے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جاتا تھا، ایسے نہیں کہ وہ خود ڈکٹیٹرشپ ہو کہ میں خود ہی فیصلہ کروں گا اور میری مرضی جو میں کروں، نہیں، وہ نہیں ہوتا تھا۔ جب مجلس شورا کا رکھی جاتی تھی تو ایک اعلان کرایا جاتا تھا، الصلاۃ الجامعہ کا اعلان ہوتا تھا، لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، پھر حضرت عمر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھتے تھے اور سب کی رائے پوچھتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے وہ کام کرتے تھے نا، کیونکہ اللہ کا خوف تھا نا ان کے اندر کہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد لوگوں سے مشورہ شروع کیا، اور پھر لوگوں سے فرماتے تھے کہ میرا حق تمہارے مال میں صرف اتنا ہی ہے جیسے یتیم کے مال میں اس کے والی کا حق ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو یتیم ہے اس کا جو مال ہے اس کا والی اس میں سے کچھ نہ لے، ہاں والی اگر غریب ہے تو بس اتنا سے لے لے جتنا بس اس کے لیے کافی ہو۔ تو فرماتے تھے اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ بھی نہیں لوں گا اگر میرے اپنے پاس ہوگا، اگر مجھے حاجت ہوگی تو میں بس اتنا سا لوں گا جو میرے کھانے کے لیے کافی ہو، اور فرمایا میرے اوپر تمہارے حقوق ہیں، میرے ذمے تمہارے حقوق ہیں، یہ نہیں کہا کہ میرا حق ہے تمہارے اوپر، بلکہ تمہارا حق ہے میرے اوپر، اور جس کا مجھ سے پوچھ کی جائے مواخذہ ہوگا۔ ایک یہ کہ ملک کا جو خراج تھا جو ذمیوں سے لیا جاتا تھا اور جو مال غنیمت ہے وہ کہیں ادھر ادھر بیجا طور پہ تو نہیں صرف ہوا، ایک یہ کہ تمہارے جو بھی وظیفے ہیں تنخواہیں وہ میں بڑھاؤں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں، اور یہ کہ تم انہیں خطروں میں نہ ڈالوں، یہ فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کی بیٹی آئیں حضرت حفصہ، مال غنیمت سے کچھ لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیں، میں ذو القربہ میں سے ہوں، قرابت داروں میں سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، تو مجھے بھی کچھ دیں۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ بے شک تم میرے مال میں سے تو حق رکھتی ہو لیکن یہ عام مسلمانوں کا مال ہے، اس سے نہیں میں تمہیں کچھ دے سکتی۔ اتنے زیادہ اس چیز کے اوپر کیئرفل تھے کہ ایک دفعہ خود بیمار پڑ گئے تو لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا کہ آپ ایسا کریں شہد کھائیں، تو بیت المال میں شہد موجود تھا، ان کے اپنے پاس نہیں تھا، تو گئے مسجد نبوی میں جا کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا شہد اس میں سے لے لوں، خلیفہ ہیں کیا، شہد سے کیا فرق پڑ جانا تھا، لیکن ایک پائی بھی اس میں سے کہ میں اپنی ذات کے اوپر ایسے خرچ ہوں یہ نہیں مجھے گوارا۔ ایک دفعہ حضرت عمر مہر کی مقدار مقرر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مہر جو ہے نا کم ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت ایک عورت بولی کہ آپ کیسے مہر کی مقدار معین کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا قرآن پاک میں سورہ نساء میں کہ آپ نے خزانے بھی دیے ہوں کسی عورت کو تو واپس نہ لو، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تو کیا فرمایا یہاں پہ تو ہر کوئی عمر سے زیادہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ،
यानी उनको मिजाज के अंदर ये नहीं था कि कोई अकड़ हो या अपनी बड़ाई हो या अपनी बात को ऊपर करना हो। और इसी तरह एक दफा जा रहे थे अपने सहाबा के साथ, तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा ओ उमर उमर, वो जो उमरी उमरी कहलाते थे, इधर आओ मेरी बात सुनो। हज़रत उमर गए और उसकी बात गौर से सुनने लगे। तो लोगों ने कहा ये एक औरत है, इसके पीछे हज़रत उमर को खड़ा कर दिया, खलीफा मुस्लिमीन है और क्या ये अपने पास लेके खड़ी हो गई है, मतलब हमारा वक्त जाया कर रही है। तो हज़रत उमर ने जब मुतमईन होकर उसकी बात सुन ली, तो वो सहाबा कहने लगे आप क्यों एक बुढ़िया की बात के ऊपर खड़े हो गए? तो फरमाया मैं कैसे ना इसकी बात के ऊपर खड़ा होता, वो औरत जिसकी बात अल्लाह ने आसमानों पे सुनी, खौला बिनते सालिबा, उमर की क्या मिजाल है कि वो उसकी बात ना सुने जमीन पे। यानी इतना आम लोगों के लिए भी वो ऐसे एक्सेसिबल थे और आम लोगों के लिए भी वो इस तरह से अपने आप को हाजिर कर देते थे, खड़ा कर देते थे। हालांकि खलीफा हैं मुसलमानों के, और आज की तो हमारी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, छोटी छोटी ममलिकतें, छोटे छोटे शहर के गवर्नर होते हैं या वजीर होते हैं, उनका भी कितना रोब और दबदबा होता है और उनकी भी कैसी शान के साथ कैसे निकलते हैं। और ये कोई एक मुल्क के नहीं थे, कोई आप ये ना समझना कि सऊदी अरब के सिर्फ हुक्मरान थे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ तक इनकी हुकूमत गई थी। और जब भी किसी जगह पर कोई अपॉइंट करने लगते थे गवर्नर, तो सबकी मशवरे से करते थे। और इन्होंने ही सबसे पहले ये काम किया था कि मुल्क को सूबों में और जिलों में तकसीम किया था ताकि सही से मैनेज हो सके। वह एक इलाका होता है, जब पहली दफा इनके वक्त से ये शुरू हुआ काम। और जो सारे इन्होंने फतह किए थे इलाके, उनको 8 सूबों में तकसीम कर दिया, मक्का, मदीना, शाम और बसरा, कूफा, मिस्र, फलस्तीन। इन सब सूबों के अलावा 3 और सूबे, खरासान, अजरबैजान, फारिस, हर सूबे में ओहदेदार मुकर्रर किए। पुलिस का महकमा इन्होंने बनाया, फौज का महकमा बनाया, बैतुल माल में से कोई एक उसका इंचार्ज बनाया, खजाने का अफसर बनाया। और ये अपने जो अफसरान थे जिनको गवर्नर बनाते थे ना, उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनको जब किसी जगह भेजने लगते थे किसी ओहदे पे, तो उनको कहते थे कि आपने तुर्की घोड़े के ऊपर सवारी नहीं करनी, बहुत उम्दा घोड़ा समझा जाता था, और बारीक कपड़े नहीं पहनने, मोटा लिबास पहने, बारीक यानी बहुत फाइन लिबास नहीं, छना व आटा नहीं खाना, दरवाजे पे आपके कोई दरबान नहीं होना चाहिए कि कोई पहरेदार खड़ा हो। और अहले हाजत के लिए जो लोग आए जरूरतमंद है, उनके लिए हमेशा आपका दरवाजा खुला रहना चाहिए। इसी के साथ उनके जितना माल और असबाब होता था ना उनके पास, उसकी एक लिस्ट बनवाते थे। और फिर जब देखते थे कि इस बंदे की, जिसको भी किसी ओहदे पे लगाया हुआ है, इसकी माली हालत एकदम बढ़ गई है, तो फिर पता करवाते थे कि कहां से माल आया, और जो माल होता था उसका जायजा लेके आधा माल उसको बैतुल माल में दाखिल कर देते थे। एक दफा इनको पता चला कि एक जगह पे किसी ने इसी तरह अपने माल में इजाफा उनके हुआ, तो इनको इत्तला मिली, तो इन्होंने सारी उसकी जो उसने इजाफा किया था उसका जायजा लिया और आधा आधा माल बटा लिया, आधा बैतुल माल में दाखिल कर दिया। मौसम हज में ऐलान करते थे, आम ऐलान, कि किसी आमिल, जो भी किसी जगह पे ऑफिसर भेजा हुआ, ऑफिसर समझ लें, उससे किसी को भी शिकायत है तो मेरे पास शिकायत लेकर आए। और जब लोग कोई शिकायत लाने वाला होता था, कोई बात करता था, तो उस वक्त उसकी फिर बात को सुनते थे। तो एक दफा ऐसा हुआ कि एक आदमी ने शिकायत की कि आपके फलां आमिल ने मुझे बेकसूर 100 कोड़े मारे हैं। तो उन्होंने मजमा आम में हुक्म दिया उनको लाया जाए, तहकीक की गई, पता चला कि हाँ भाई ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो कि तुम भी इनको कोड़े मारो। वो अमर बिन आस थे, वो भी सहाबी रसूल है। तो उन्होंने इल्तजा की कि अगर इस तरह ऑफिसर्स के साथ किया जाने लगा तो लोगों में क्या रोब रह जाएगा। तो हजरत उमर ने फरमाया ये नहीं हो सकता कि मैं इंतकाम ना लूं और उसको बदला ना दिलवाऊं। तो हजरत अमर बिन आस ने मिन्नत समाजत करके वो जो बंदा था उसको राजी कर लिया और हर कोड़े के बदले 2 अशरफियां उसको देने पे राजी कर लिया। उसने कहा ठीक है मैं वो ले लेता हूँ। तो उसको राजी करके फिर भेजा। इतने ज्यादा वो थे कि एक दफा
حضرت عمر بن عاص جو تھے نا، یہ جو مصر ہے، مصر کے ان کو حاکم بنایا تھا انہوں نے، حضرت عمر نے. تو ان کے بیٹے کو گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا. ان کا بیٹا جو ہے وہ کسی کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا. وہ دوسری طرف جو تھا وہ ایک غلام تھا، عیسائی تھا، اور وہ بھی بڑا اچھا گھڑ سوار تھا. جب مقابلہ ہوا تو وہ جیت گیا، یہ ہار گئے. جب ہار گئے تو بڑا غصہ آیا کہ یہ میں اس سے ہار گیا ہوں. تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں، بہت بڑے اشراف ہیں اور بہت عزت والے لوگ ہیں. اور اس کو ایک کوڑا مار دیا. اس نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ بہت انصاف کرنے والے ہیں. وہ وہاں مصر سے چلا مدینہ آیا حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. پتہ ہے کیا انہوں نے کیا؟ حضرت عمر نے پیغام بھیجا، قاصد بھیجا. اب ایک غلام ہے، کیا اس کی یہاں پہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی کچھ ہوتا رہے. ایک غلام، وہ بھی عیسائی، اور کہاں عمر بن عاص ہے اور ان کے بیٹے. تو وہ قاصد کو بھیجا کہ جاؤ عمر بن عاص کو کہو خود اپنے بیٹے کو لے کر یہاں پہ حاضر ہوں. تو وہ جب آ گئے اپنے بیٹے کو لے کے، تو ان کے سامنے جب رکھا گیا معاملہ تو انہوں نے مانا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اسی طرح ہوا ہے. تو انہوں نے غلام کے ہاتھ کے اندر کوڑا پکڑایا اور فرمایا کہ تم بھی اب بدلہ لے لو. اس نے اپنا بدلہ لے لیا. تو کہنے لگے اب عمر بن عاص کے سر پہ کوڑا رکھو کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے نے ایسا کیا. اتنا زیادہ انصاف تھا. اسی طرح انصاف کی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ مال غنیمت میں خوشبو آئی. خوشبو ہوتی تھی نا، وہ ایسے آج کے پرفیومز کی طرح نہیں ہے، وہ جیسے پاؤڈر ہوتا ہے نا، اس طرح خوشبو ہوتی تھی، اس کو مل لیتے تھے اپنے اوپر. تو خوشبو آئی تو معاملہ یہ تھا کہ چونکہ مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا نا سب میں، تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے تولنا پڑے گا تاکہ سب کو ایکول دیا جا سکے. تو جب تولنے کا وقت آیا تو ڈھونڈنے لگے کہ کوئی تولنے والا مل جائے. تو بیوی نے کہا کہ میں تول دیتی ہوں. فرمانے لگے نہیں، تم تولو گی تو جب تم ہاتھوں سے ڈالو گی نا تمہارے ہاتھوں پہ لگ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ اتنا بھی ہمیں زیادہ مل جائے کہ مجھے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے. ظاہرہ جب ہاتھوں سے اٹھائیں گی تو ہاتھوں پہ تو لگے گا. یہ حالت تھی انصاف کی. اتنی باریکی سے جو انسان دیکھنے والا ہو ایک ایک چیز کو، تو سوچیں کہ کیا ان کے مقامات اور کیا ان کے درجات. تو پھر بھی ڈرا کرتے تھے. پھر بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کہتا تھا نا، ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور بڑی نیکی کے کام کیے، تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں بڑے اچھے اجر دے گا. تو فرمانے لگے میں تو یہ کہتا ہوں میرا برابر سرابر ہی حساب ہو جائے تو کافی ہے، میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر بھی ہو جائیں تو کافی ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کے بارے میں شکایت آئی کہ انہوں نے بعض قیدیوں کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور بعض انہوں نے ایک بندے کو ایسا کاروبار حکومت ایسے بندے کے ذمہ کیا جو اس قابل نہیں ہے، اور ایک لونڈی ہے جس کو بڑا اچھا کھلاتے ہیں، تو اس لیے ان کا پوچھا جائے. ان کو بلایا گیا. جو پہلے دو سوال تھے انہوں نے تو اس کا تسلی بخش جواب دے دیا، پتہ چل گیا کیا وجہ ہے. لیکن ایک لونڈی کا پتہ چلا اس کا وہ صحیح جواب نہیں دے سکے. تو حضرت عمر نے یہ تیسری شکایت کی وجہ سے ان کی طرف ان سے لونڈی واپس لے لی. اتنا یعنی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ذرا بھی ان کی مملکت میں کوئی بھی گورنر یا کوئی بھی عامل، کوئی بھی آفیسر ذرا بھی کوئی مراعات لے رہا ہو یا ایکسٹرا کچھ کر رہا ہو یا اپنے آپ کو کچھ وہ کرے. ان کے وقت میں سعد بن ابی وقاص نے کوفہ میں ایک گھر تعمیر کرایا اور اس کی آگے ڈیوڑی سی بنوا لی. تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس کو گرا کے آؤ، اس کو آگ لگا دو، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض لوگ نہیں پہنچ سکیں گے ان تک. کوئی سوالی ہوگا تو اپنا سوال لے کے کیسے جائے گا؟ ایکسیس ہونی چاہیے ہر ایک کو کہ وہ جائے ان کے پاس اور جو بھی سوال کرے. اسی طرح ایاز بن غنم وہ بھی مصر کے عامل تھے. ان کے بارے میں ان کو شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں. اب یہ جو لوگ جن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن اتنی سی بھی ان کی طرف سے ذرا کمی کوتاہی ہوتی تھی تو یہ بہت سٹرکٹ تھے اس کے اندر. تو باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر دربان مقرر ہے.
تو محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ تحقیق کر کے آؤ. انہوں نے جا کے دیکھا واقعی دروازے پہ دربان بھی تھا اور انہوں نے باریک کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے. اب یہ دیکھا جب تو مدینہ آ کے بتایا, حضرت عمر نے ان کو بلوا لیا, باریک کپڑے اتروا کے بالوں کا کرتا پہنا کے جنگل میں بکریاں چرانے کا حکم دیا. تو ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کی مجال ہی نہیں تھی, وہ بار بار کہتے جا رہے تھے اس سے تو مر جانا بہتر ہے, اس سے تو مر جانا بہتر تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا مشکل بات ہے, یہ تمہارا آبائی پیشہ ہے, اس میں تمہیں آر کی کیا بات ہے, اس میں کیا شرم کی بات ہے. تو ایاز نے اس کے بعد توبہ کر لی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے رہے. یعنی اتنے اسٹرکٹ گورننس تھی نا, خود بھی لیڈ بائی ایگزامپل کرتے تھے, خود بھی ایسے رہتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے جو انڈر لوگ تھے ان سے بھی ایسی توقع رکھتے تھے. اور اسی طرح انہوں نے جو بھی قوم کے اندر کوئی فخر اور غرور کی علامتیں تھیں وہ مٹا دی تھیں, یہاں تک کہ آقا اور نوکر کی تمیز بھی باقی نہیں رہنے دی تھی. ایک دن صفوان بن امیہ جو تھے انہوں نے ان کے سامنے ایک خوان رکھا, دسترخوان. تو حضرت عمر نے جو فقیر غلام وغیرہ تھے ان کو بھی فرمایا کہ آپ لوگ بھی آ جاؤ اور کھاؤ. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو بعد میں کھا لیں گے. تو اصرار کیا کہ نہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے میں شرم آتی ہے. یہ حضرت عمر کی بات ہے, اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے میں شرم آتی ہے. ہمارے گھر میں غلام ہے کہ نوکر ہے؟ نوکر ہے نا. نوکر کا درجہ غلام سے نیچا ہوتا ہے کہ اونچا ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے. غلام اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں. ہم نوکر کے ساتھ بھی بیٹھنا نہیں پسند کرتے. یہ تو غلاموں کی بات ہے. اور ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب جو بڑے مرتبے والے صحابی ہیں, مجلس سے اٹھے تو لوگ بھی ادب سے اٹھ گئے. جیسے کوئی بڑا اٹھتا ہے تو لوگ بھی ایک دم اٹھ گئے نا ان کی تعظیم کرنے. تو وہاں پہ حضرت عمر اتفاق سے وہاں آ گئے. یہ حالت دیکھ کر ابی بن کعب کو ایک کوڑا لگایا اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں. تو فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کام تمہارے لیے فتنہ ہے اور ان کے لیے ذلت ہے. تم ان کو یعنی ان کو ایکسپیکٹ کر رہے کہ وہ تمہارے لیے کھڑے ہوں, ان کو تم نے ذلیل کر دیا اور تمہارے لیے فتنہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے. یہ جو یہاں پہ خناس بھر جاتا ہے نا کہ میں کوئی چیز ہوں, لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, لوگ آگے بڑھ بڑھ کے مجھے سلام کریں, لوگ میری رسپیکٹ کریں, لوگ مجھے اس کرسی پہ بٹھائیں. یہی تو حب جا ہے نا جس کی وجہ سے لوگ ڈوب جاتے ہیں. جب ایک دفعہ یہ ملنے لگتے نا, سلوٹ لگنے لگتے ہیں کسی کو نا, سلوٹ پڑھنے لگے, لوگ کھڑے میں آگے پیچھے واہ واہ ہو رہی ہے, ہٹو بچوں کے شور ہے, پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. تبھی پھر اس سے یہ چھوڑا نہیں جاتا, اس کا نشہ ہوتا ہے. جیسے مال کا نشہ ہوتا ہے نا, اس طرح کرسی کا نشہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کھڑے ہوئے تو وہ کھڑے ہو گئے تو تم ان کو کھڑے ہونے دے رہے. یہ تمہارے لیے امتحان ہے, فتنہ ہے. اور خود کا تو یہ حال تھا. اب میں آپ کو اس طرف لے کر آتی ہوں کہ جس وقت حضرت عمر خلیفہ بنے تھے تو اس وقت فارس کا تو سب سے پہلے انہوں نے عراق کی طرف مہمات بھیجی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی, عراق میں فتوحات ہو رہی تھی, لیکن مکمل نہیں ابھی کوئی کام ہوا تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یہ خلیفہ بنے تو عراق جو تھا نا وہ فارس کے انڈر تھا, پرشینز کے. پرشین دو امپائرز تھی دنیا میں, رومن امپائر اور پرشین امپائر, ٹھیک ہے. تو یہ عراق کا علاقہ ان کے انڈر آتا تھا. انہوں نے وہ کسرا کے تو سارے محلات اور کسرا کے ساری بادشاہت ان کے زمانے میں تو بالکل ختم ہو گئے. کسرا کا تو کچھ نہیں بچا. اور آپ کو پتا ہے کہ کسرا ہی سب سے زیادہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا تھا تو اس نے ہی ان کے بادشاہ نے وہ خط کو پھاڑ دیا تھا اور اس نے کہا تھا میرا غلام ہو کے مجھے یہ لکھتا ہے. اس کے بعد تو اس کے بیٹے نے اس کو مار دیا تھا. لیکن یہ لوگ, آپ کو پتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ تکبر اور اپنی اس چیز کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اہل فارس ہیں. تو یہ تو ان کی تو مملکت ختم ہو گئی تھی. لیکن اب مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں کے ساتھ تھا, اور رومن امپائر بھی اس وقت بہت بڑی شاندار امپائر تھی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا, یہ 614 کی بات ہے, جس وقت کے
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے. میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ہسٹری میں بتایا تھا کہ اس وقت رومی جو تھے اس قدر بدترین ان کو شکست ہوئی تھی. اہل فارس جو تھے وہ جیت گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ روم نازل فرمائی تھی کہ رومی جو ہیں وہ غلبہ پا جائیں گے. رومیوں کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ یہ فارس والوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کی چیزیں توڑ پھوڑ دی ان کی، اور یہودی جو تھے وہ فارس والوں کے ساتھ تھے، عیسائیوں کی دشمنی میں ان کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد میں پھر رومی فاتح ہوئے، جب بدر ہوئی تھی تب رومی فاتح ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے واپس قبضہ کر لیا تھا بیت المقدس کا. تو مسلمان جو تھے ایک سال میں انہوں نے فارس کو تو پرشین امپائر کو تو گرا دیا تھا ایک سال میں حضرت عمر کے آنے کے بعد. اور اس کے بعد جب یہ اچھا فارس والے تو یہ سمجھتے تھے نا یہ عرب لوگ کیا ہیں، بکریاں چرانے والے، یہ ہمیں کیسے شکست دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور مٹی میں ملا دیا. اور پھر اس کے بعد رومن امپائر کی بات آئی تو دمشق سے لے کے مسلمانوں نے پھر جو فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور بہت ساری جگہوں کو فتح کر لیا. آپ کو پتہ ہے کتنا علاقہ فتح ہوا ہے حضرت عمر کے دور میں؟ اگر آپ لکھیں تو عراق، ایران، شام میں سارا ہی علاقہ آ جاتا ہے. اس کی ابھی میں آپ کو سٹوری بھی بتاؤں گی جس میں پیلسٹین بھی آ گیا اور یہ سب، اور پھر جارڈن، ایجپٹ، سوڈان، پھر افغانستان کا علاقہ، بخارا، ترکمنستان، پھر آذربائیجان، پھر پاکستان کا بھی کچھ علاقہ ہوتا ہے. مکران کی کوس تک مسلمان آ گئے تھے، یعنی سندھ کے اس طرف. یہاں تک سوچیں آپ کے میپ جو ہے نا سارا، سبحان اللہ کیسا لگتا ہوگا جب اطلاع آتی ہوگی کہ مسلمانوں نے فلاں علاقہ فتح کر لیا، فلاں علاقہ فتح کر لیا. اور ایسے نہیں تھا، وہ علاقے وہ لوگ تو قلعوں کے اندر بند ہو جاتے تھے، قلعوں بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے ان کے اندر بند ہو جاتے اور مسلمان فوجیں ان کا محاصرہ کر لیتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو بھی جنگ ہوتی تھی کہیں پہ تو وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے، کہیں پہ جنگ کے بعد مسلمان فتح پا لیتے تھے. تو ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر مسلمان پھیل گئے تھے. اور جب بہت ساری اس کی ڈسکرپشن تو آتی ہے بکس کے اندر، یہ اتنی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کون کون سی جنگیں ہوئیں، کہاں کہاں مسلمان پہنچے. ہم سب کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو خاص طور پر بیت المقدس کی سٹوری بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت مسلمان یہاں پر پہنچے ہیں اس وقت مسلمان شام کو فتح کر چکے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ آ کے محاصرہ کر لیا جو بیت المقدس کا ایریا تھا. تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کے بارے میں کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا، یہ جو ہم گولڈن سا گنبد دیکھتے ہیں اور ہم اس کو سوچتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گنبد صخرہ جس کو کہہ سکتے ہیں، یا قبہ صخرہ کہہ سکتے ہیں، اور ڈوم آف دا راک کہتے ہیں اس کو. وہاں پہ راک تھی ایک نا، جو ایک چٹان تھی جس کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تھے. اور اس کو یہودی بھی بہت مانتے تھے، وہ ان کے لیے بھی یہ بڑی ہولی پلیس ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو یہاں پہ لا کے ذبح کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے یہاں پہ کہا گیا تھا. ان کے نزدیک جیسے ہم کہتے ہیں نا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اتار دیا مینڈھا اور یہ ساری انہوں نے وہ تو خیر اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے، وہ ان کے لیے بہت ہولی